السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان، اللہ نے قرآن کو فرقان کہا۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کرنے والی۔ جیسے غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا تھا۔ اور یہاں یہ کتاب قرآن، اس کو اللہ نے فرقان کہا، لہذا ہر وہ کام درست ہے جو اس کے مطابق ہو، اور ہر وہ کام غلط ہے جو اس کے خلاف ہو۔ یعنی یہ ایک معیار بنا دیا ہمارے لیے۔ اللہ نے توحید کا اعلان کیا ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 2 کے اندر، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اس آیت کے اندر چونکہ اللہ کی توحید کامل کا بیان ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان میں جب کہ بچہ زبان کھولنے لگتا، یعنی بولنا شروع کرتا، تو اسے یہ آیت سکھائی جاتی تھی۔ یعنی شروع سے ہی بچے کا عقیدہ یہ بنایا جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ ہر کام کو اکیلا کرنے پر قادر ہے، زمین و آسمان کا اکیلا رب ہے۔ اور یہ بچے کو یہ آیت یاد کروائی جائے، لیکن ساتھ اس کا ذہن بنایا جائے، اس کے ذہن سازی اس طرح سے کی جائے کہ شروع سے ہی بچے کو ہر چیز کے بارے میں بتا کر یہ احساس دلایا جائے کہ یہ چیز اللہ نے بنائی ہے، یا یہ نعمت اللہ نے دی ہے۔ اور بچہ جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو دینے والا ہر چیز جو اس کو دی جاتی ہے وہ اس کے والدین دیتے ہیں، تو اس معاملے میں بھی اس کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دی جائے کہ ہر چیز اللہ دیتے ہیں، اگرچہ بظاہر وہ ماں یا باپ دے رہے ہیں، لیکن ماں یا باپ کو اللہ دیتا ہے۔ اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ ماں آپ کو کھانا کھلائے، آپ کا خیال رکھے، یا باپ بچوں کے لیے کما کر لائے۔
ان کی ضروریات پوری کریں، لیکن پیچھے یہ عقیدہ نقش ہونا چاہیے بچے کے ذہن میں کہ ہر چیز مجھے اللہ سے مانگنی ہے، وہی دے سکتا ہے۔ بچپن سے ہی اگرچہ بچے کا ذہن ابھی ان تمام باتوں کو قبول نہ کر رہا ہو یا اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن یہ چیزیں، یہ باتیں بار بار دہرائی جائیں، مختلف پیرائے میں دہرائی جائیں، مختلف مثالیں دے کر سمجھایا جائے، کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر اس کی پوری جو ایمانی عمارت ہے وہ کھڑی ہوگی، جو اس سارے کی بنیاد ہے۔ اور جب بچوں کی تربیت اس انداز میں کر دی جائے، ان کے دل میں توحید کا بیج بو دیا جائے، تو پھر امید کی جا سکتی ہے، پھر اللہ پہ یقین کیا، یعنی اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ اب ہمارے بچے کو، ہماری اولاد کو کسی غلط سمت کی طرف نہیں مڑنے دے گا۔ درست بیج لگا دینے کے بعد ہم ایک پھلدار درخت کی امید رکھتے ہیں، لیکن جب بیج ہی کوئی اور بو دیا جائے، بچے کی ذہن سازی ہی کسی اور انداز میں کر دی جائے، اور اس کے بعد یہ امید رکھی جائے کہ اب یہ پکا سچا مسلمان، نمازی، با کردار بنے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ بچے کے ہوش سنبھالتے ہی اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے آپ اس کو اشارے سے سمجھا کر ہی اس عقیدے کی طرف نشاندہی کر رہے ہوں۔ جیسے عام طور پر مائیں بچوں سے پوچھتی ہیں، بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اور ہاتھ کے انگلی کے اشارے سے آسمان کی طرف بچے کا خود سے انگلی کو اٹھا لینا، یہیں سے اس کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ اللہ کون ہے، لیکن والدین کے اس طرح پوچھنے پر اس کا انگلی سے اشارہ کرنا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھانا، یا اس سے یہ پوچھا جانا کہ ہمیں سب کچھ کون دیتا ہے، یہ ساری دنیا کس نے بنائی ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے سوال اس کی توجہ اللہ کی طرف مبذول کروانے کے لیے، اس کا رخ اللہ کی طرف کرنے کے لیے، جب ہم یہ چھوٹے چھوٹے سوال کرتے ہیں اور خواہ وہ اشاروں سے ہی جواب دے رہا ہو، تو گویا ہم نے آغاز کر دیا ہے اس کی دل کی زمین کو زرخیز کرنے کا۔ اب اس کے بعد دعائیں بھی اثر کریں گی، اس کے بعد جو دیگر تعلیمات ہیں وہ بھی اثر کریں گی، کیونکہ ہم نے زمین کو اچھی طرح تیار کر لی ہے۔ تو والدین کی یہ اولین ذمہ داری ہے، جس طرح بچے کی دیگر ضروریات پوری کرنا، جسمانی ضروریات کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے اور وہ اس کو فرض سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح اس کی روحانی ضروریات کو پورا کرنا اور اس کی روحانی تربیت کرنا یہ بھی والدین کے اوپر لازم ہے۔ اور جب انسان وہ محنت نہیں کرتا اور بچہ جس رنگ کو دیکھتا ہے، جس ماحول کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق ڈھلتا چلا جاتا ہے، تو یہ وہی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں والدین اس کو مجوسی، عیسائی، یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔
تو یہ والدین کا کردار بہت بڑا ہے اس کے اندر. اور جو لوگ اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، ان کے لیے پھر اللہ نے جہنم کا بہت ہولناک نقشہ بھی ہمارے سامنے بیان کیا کہ ہر وہ شخص جو آخرت کی جواب دہی کو جھٹلا دے، اہل ایمان سے حیل و حجت کرنے والے، متکبرانہ انداز اختیار کرنے والے، بحث و مباحثے میں پڑھ کر جاہلانہ سوالات اور مطالبات کرنے والے، اور یہ سب کچھ وہ کرتا ہے جو آخرت کا منکر ہوتا ہے. اور ایسے ہی انسانوں کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ وہ ہاتھ پاؤں باندھ کر زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ٹھونس دیے جائیں گے. وہاں یہ موت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئے گی. اللہ لا تجعلنا منہم. اچھا، دنیا میں ہماری کیا صورتحال ہے کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی ذہین ہے اور کوئی بے وقوف ہے. یعنی مختلف حالتوں میں ہے انسان، مختلف سٹیٹس ہیں سب کے. یہ سب کچھ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، آزمائش بنا دی ہے. یعنی امیر غریب کے لیے فتنہ ہے اور غریب امیر کے لیے فتنہ ہے. ہر کوئی امتحان میں ہے. غریب کا امتحان اگر صبر سے لیا جا رہا ہے تو امیر کا امتحان شکر سے، کہ آیا وہ اتنے مال و دولت ملنے پر اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے یا نہیں. اور غریب کچھ بھی نہ ملنے پر اللہ کی ذات سے بدظن ہو جاتا ہے یا صبر کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جو تمہارے سے مال و دولت میں، صحت میں، قوت میں، عزت میں، مرتبے میں زیادہ ہے، تو اسے بھی دیکھو جو تم سے کم تر ہے. کہ اگر اپنے سے اونچے کو دیکھ کر تمہارے اندر حسرت پیدا ہو رہی ہے تو اپنے سے نیچے کو دیکھ کر تمہارے اندر شکر گزاری کے جذبات بھی پیدا ہوں گے. تو یہ جو شکر گزاری ہوتی ہے نا، یہ بھی بذات خود اللہ کی نعمت ہے. اس لیے اللہ سے یہ نعمت مانگتے رہنا چاہیے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ سے مدد مانگی جائے اس کے ذکر پر، اس کے شکر پر، اس کی اچھی عبادت پر. کیونکہ یہ جو شکر گزاری کو چھوڑ دینا اور عاجزی کو چھوڑ دینا، اس کے بجائے تکبر اور غرور اور ہٹ درمی کو اختیار کرنا، ان کا انجام بھی پھر اپنے اعمال کے مطابق ہی ہوگا. قیامت کا دن ان لوگوں کے لیے انتہائی سخت ہوگا جو متکبر ہیں، جو کسی اطراحٹ میں ہیں اس دنیا کے اندر، جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بالکل حقیر جانتے ہیں. اب قیامت والے دن کیا ہوگا؟ جب وہ
فرشتوں کو دیکھ لیں گے، اپنی حقیقی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے، جس کا وہ دنیا میں مطالبہ کرتے رہے، بار بار نبیوں سے کہتے رہے، فرشتے اتریں گے تو ہم ایمان لائیں گے، ہم رب کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، فرشتے تمہارے حفاظت کے لیے مامور ہوں گے تو ایمان لائیں گے، فرشتے تمہارے اوپر کوئی کتاب لے کر نازل ہوں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ لیکن اب جس دن قیامت والے دن وہ فرشتوں کو خود دیکھ لیں گے اپنی نگاہوں سے تو اس وقت چیخ اٹھیں گے، یعنی اس وقت وہ برداشت نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مہلت ختم ہوگی نا، ہر چیز حجت تمام ہوگی، اب ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ وہ دن انتہائی سخت ہوگا، سب کچھ کیا دھرا ضائع۔ اور منکرین کو روز حشر پچھتاوا ہوگا۔ تب کیسا پچھتاوا ہوگا؟ دنیا میں تو اس نبی اور اس کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتے رہے اور ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ اتنے رذیل لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے۔ اگر یہ نبی حق پر ہوتا تو ہم جیسے سردار اور عمرا اور اس طرح کے لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے۔ اب تو اس کے ارد بس فقراء اور غرباء ہی ہیں، اور پھر یہ مطالبے کہ ان کو ہٹا دو تو ہم تمہارے پاس آ کر بیٹھیں گے۔ اب یہ دنیا میں جو بے جا فرمائش اور مطالبات کیا کرتے تھے، قیامت والے دن جب وہ اس ساری صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جس سے دنیا میں ان کو ڈرایا جاتا تھا اور وہ یقین نہیں کرتے تھے، تو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس وقت پچھتاوے ان کو اپنے لپیٹ میں لیں گے، اور اس وقت ہر انسان کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھ کر دوست بناؤ۔ عموماً یہ دوست یا تو لے ڈوبتے ہیں یا پار لے جاتے ہیں، یعنی دوست ہی تباہی کا سبب بنتے ہیں اور دوست ہی کامیابی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو بس ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا دوست ہے کیسا، اس کا دین کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ اور قرآن میں بار بار تاکید ہے، بار بار، کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بلکہ شروع میں ہی پہلی صورت میں ہی جب انسان اللہ سے صراط مستقیم مانگتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں دعا؟ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان کا نہیں جن پر تو غضبناک ہوا، اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اور پھر اسی بات کو اللہ نے مختلف انداز میں بار بار ہمارے سامنے ذکر کیا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان کو تو تمہاری تکلیف خوش کرتی ہے، اس لیے ان کو دوست نہ بناؤ، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم کسی مؤمن کو ہی اپنا ساتھی بناؤ اور متقی آدمی کے سوا کسی کو کھانا نہ کھلاؤ۔ یعنی فاسق و فاجر جو ہے اس کو دعوت طعام دو ہی نہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ فرمانا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم نشیں کیسے ہوں، یعنی ساتھی کیسا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، اللہ یاد آئے،
جن کی گفتگو سے تمہاری دینی معلومات میں اضافہ ہو، اور جن کا عمل تمہیں دنیا اور آخرت یاد دلائے۔ دنیا میں تمہیں آخرت کی یاد دلائے، یعنی اس کی صحبت میں بیٹھ کر تمہارے ایمان میں اضافہ ہو، تمہیں ایمانی تقویت ملے، پازیٹیو وائبس ملے، تم اچھا سوچ سکو، اچھا کر سکو، تمہیں موٹیویشن ملے، جن کی صحبت میں تمہیں اللہ یاد آئے، اور جب اللہ یاد آ جائے تو پھر انسان کا ذہن اچھا ہی اچھا سوچتا ہے، کچھ با مقصد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے دوستی احتیاط سے کرنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے اچھا ساتھی دے۔ جیسے ایک دعا کے الفاظ بھی ہیں کہ اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ تو اسی طرح والدین کو بھی دعا کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ ان کو نیک دوست دے، صالح دوست دے، کیونکہ دوست کا جو اثر ہوتا ہے وہ والدین کی تربیت کا بھی نہیں ہوتا اتنا، ماحول کا بھی نہیں ہوتا جتنا دوست کی صحبت کا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو ٹین ایج ہے، اس میں آ کر تو انسان کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کو خود مختار سمجھ لیتا ہے نا، اور پھر دوست بھی اپنے جیسے ہوتے ہیں، اور پھر اپنی ہی عقل اور سمجھ کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، کسی سے مشورہ لینا، کسی کی رہنمائی لینا عموماً اس ایج میں ناگوار لگتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کے لیے دوستی کے معاملے میں ایک خاص چیک ان پہ رکھا جائے کہ وہ کس قسم کے لوگوں کو دوست بنا رہے ہیں، اور اگر وہ دوست بنا رہے ہیں تو پھر والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھیں کہ وہ جان سکیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں، ان کی تربیت کیسی ہے، ان کی پسند ناپسند کیا ہے، ان کی گفتگو کے موضوعات کیا ہوتے ہیں، اور ان کی فیملی ممبرز کیسے ہیں، اس کے والدین کیسے ہیں، ان کے گھر کا ماحول کیسے ہے۔ یعنی بچوں کے دوستوں کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق بنا لیا جائے کہ اگر آپ کہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس کر رہے ہیں تو خود غیر محسوس انداز میں ان کی تربیت کریں۔ تو اس طرح نہ صرف اپنے بچے کی اصلاح بلکہ ایک پورے خاندان کی اصلاح کا باعث بن جائیں گے آپ۔ تو والدین کو خاص طور پہ بچوں کو جوانی میں آ کر، ٹین ایج میں آ کر بس کھلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ ابھی خود مختار ہو گئے، ابھی اپنے فیصلے خود کریں۔ نہیں، وہ بڑے ہو گئے ہیں لیکن آپ کے بچے ہیں، اس لیے اپنا چیک ان کے اوپر ہر وقت رکھیں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی شکایت کریں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اس کو مذاق بنایا۔ قرآن کو چھوڑ دینا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ہفتہ 2 ہفتے مہینہ اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کی تلاوت ہی نہیں کی، کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ قرآن کو چھوڑ دینا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے لیے آپ نے ایک وقت مخصوص کیا ہوا ہے، اس وقت میں کبھی بھی ناغہ نہیں آیا، اس کو کبھی بھی آپ نے آگے پیچھے نہیں ہونے دیا، بہت اہتمام کرتے ہیں اس معاملے میں۔ لیکن آپ کا طرز عمل، آپ کی عملی زندگی اس کے بالکل برعکس ہے، تو گویا آپ نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔
قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے. کیونکہ اگر واقعتاً آپ کا تعلق ہوتا تو جس طرح ہم پیچھے پڑھیں کہ انسان دوست کے دین پر ہوتا ہے، قرآن اگر آپ کا دوست ہوتا تو آپ ویسا ہی بننے کی کوشش کرتے جیسے قرآن کہتا ہے. تو جب ہم ویسا کر نہیں رہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی قلبی تعلق نہیں ہے، ہم نے اس کو چھوڑا ہی ہوا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا مگر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا، نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کے احکام پر غور کیا، وہ قیامت کے دن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب آپ اس کے اور میرے درمیان فیصلہ فرما دیجیے. اچھا، یہ جو قرآن ہے، یہ سارا قرآن اکٹھا مکمل کتاب کی طرح کیوں نہیں نازل ہوا؟ آخر تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے ہی کیوں اترا؟ تو یہ عام ایک اصول ہے کہ تدریج جو ہوتی ہے یہ کسی چیز کو سکھانے میں بہت مؤثر ہوتی ہے. آپ کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس کو کوئی ہنر سکھانا چاہتے ہیں، اس کو کوئی تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو تھوڑے سے آغاز کر کے آہستہ آہستہ لیکن مستقل اس کو سکھاتے چلے جاتے ہیں. تو ایک دن وہ ماہر ہو جاتا ہے اس والے کام کا، اس والے ہنر کا. اللہ نے بھی یہ اصول ہم نے اللہ ہی سے سیکھا نا. تو اللہ نے قرآن اس طرح سکھایا تھا اپنے نبی کو کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ وہ ذہن نشین ہوتا جائے اور عمل میں اترتا جائے. اور پھر یہ کہ اگر کوئی حکم ہے تو وہ آہستہ آہستہ تدریجاً سکھایا جائے گا تو اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ورنہ صحابہ کرام اس چیز سے بیزار ہو جاتے. اگر اکٹھا پورا قرآن نازل ہو جاتا تو عمل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا. لیکن اللہ نے کیا کیا کہ جیسے جیسے حالات پیش آتے رہے ویسے ویسے احکامات نازل ہوتے رہے. تو پھر صحابہ کرام کو قرآن پر عمل کرنا انتہائی آسان ہو گیا تھا. کیونکہ آپ جسم کو، اپنے جسم کو جس طرح آہستہ آہستہ عادی بناتے ہیں تو وہ ایک مستقل اس کی عادت بننا شروع ہو جاتی ہے، اس کے معمول میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد انسان پورے کا پورا اس کے اندر ڈھل جاتا ہے. اور اللہ نے اس کو روح کی قوت اور اس کی غذا بنا کر موقع و موقع نازل فرمایا تھا. اور اس کا ایک خاص اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جیسے کوئی تکلیف ہے کسی انسان کو اور اس کو اس موقع پر دوا دے دی جائے کہ آپ کو یہ مرض ہے، آپ کو یہ بیماری ہے، آپ اس دوا کو اس موقع پر استعمال کریں تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا. تو انسان جب وہ دوا استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اور اس کے ذہن میں جو دوا دینے والا ہے اس کے لیے احساس تشکر پیدا ہوتا ہے کہ اس نے میری تکلیف کو سمجھا اور اس کے مطابق بالکل مجھے اس کا علاج بتایا. ہم ایسے انسان کے بڑے مشکور ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، بیماری ہماری ختم نہ ہو رہی ہو، ویسا پرابلم ہو، ہم نے بڑے اس کے ٹوٹ کیے اور یہ اور وہ کیا ہو، لیکن آرام نہ آتا ہو، تو ہمیں کوئی انسان بتا دے کہ یہ فلاں بھی آپ کر کے دیکھیں تو
آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اب اس کے جب آپ نے اس پر عمل کیا تو آپ کو فائدہ ہوا، تو آپ اس انسان کے بڑے مشکور ہو جاتے ہیں کہ اس نے بر وقت میری رہنمائی کر دی. تو اللہ بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ صحابہ کرام کو جس طرح کی صورتحال میں جیسی رہنمائی کی ضرورت تھی، اللہ نے اس موقع محال کی مناسبت سے اس وقت وہی رہنمائی کی، اور نتیجے میں پھر ان لوگوں کے ہر مسئلے کا حل نکلتا چلا گیا. وہ جو جسم ایک مشرکانہ ماحول کا عادی ہو چکا تھا، اگر اس کو ایک دم سے یہ سارے احکامات اس کے اوپر انڈیل دیے رہتے تو شاید ایک حکم پہ بھی عمل نہ ہو پاتا. لیکن اللہ نے جب تدریج کا طریقہ اپنایا تو آہستہ آہستہ وہ بد عادتیں ان کے اندر سے نکلنے لگی اور اچھی عادتیں اندر سرایت کرنے لگی. اب بالآخر وہ ایک اچھا، ایک سچا مسلمان ہمارے سامنے آ گیا. اب اللہ اپنی مختلف نعمتوں کو گنواتے ہیں. نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، موت کے مشابہ ہے، جو رات کے وقت وارد ہوتی ہے اور صبح کو زندگی سے ہمکنار کرتی ہے. اسی لیے تو رات کی دعا میں اور صبح کی دعا میں موت اور زندگی کا تذکرہ ہے. اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں. حالانکہ اس وقت انسان سو رہا ہوتا ہے نا، لیکن اس کو موت کے مشابہ اس وجہ سے قرار دیا گیا کیونکہ وہ اللہ کے ذکر میں اس وقت مصروف نہیں ہوتا. اس وقت وہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے اس کو موت کے مشابہ قرار دیا گیا. اور صبح اٹھ کر بھی وہی اسی انداز میں دعا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اب یہ جو نیند ہے اس میں افکار، خیالات، تفکرات، سوچیں، یہ سب سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں اور دماغ کو سکون مل جاتا ہے. اور تبھی تو وہ پھر ہمارے لاشعور سے چیزیں نکل کر ہمارے سامنے آتی ہیں اور خواب میں وہ خواب کی صورت اختیار کر جاتی ہیں، اور پھر بہت پرانی باتیں جو ہم نے کبھی بچپن میں وہ دیکھا سنا ہوتا ہے وہ ہمارے خواب میں آ رہا ہوتا ہے اس عمر میں آ کر. تو یہ اللہ کی عظیم نعمت اور رحمت ہے، یہ نیند جو ہوتی ہے. اور ویسے جو زمانہ جاہلیت ہوتا ہے اس کو موت سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور جو ایمان کا زمانہ ہوتا ہے اس کو زندگی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے. بالکل اسی طرح جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہے نیند کی حالت میں تو گویا وہ مرا ہوا ہے، بالکل اس زندہ انسان کی طرح جو زندہ ہو کر بھی جاگتے ہوئے بھی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو. اب اللہ ہمیں قرآن میں کہتے ہیں کہ کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. اب ہوتا کیا ہے، والدین بچوں کو قرآن ایک دفعہ پڑھا دیتے ہیں،
بہت ہوا تو اسی قاری کے پاس ایک یا دو بار دہرائی بھی کروا دی، اور بس اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ ہم نے بچپن میں کب قاری صاحب سے قرآن پڑھا، یہ صورت کب پڑھی، اس کا کیا مطلب تھا، ہمیں اس سے کیا سمجھ آئی، بس ہم اپنی ایک غیر زبان میں ایک کتاب کو پڑھتے ہیں اور بس طوطے کی طرح پڑھ کے اس کو رکھ دیتے ہیں، اور ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے اس کتاب زندگی میں ہمارے لیے کیا حکم تھا، ہمارے لیے کیا کہا گیا تھا۔ جو انداز ہمارا رب کے ساتھ ہونا چاہیے، بھیک مانگنے کا، ہر سوال کرنے کا، وہ انداز ہمارا ان کفار کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور ہم جھولیاں پھیلائے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ہر حکم پر سمعنا و اطعنا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہماری ذلت اور بدبختی کو دیکھ لیں، اس کی یہی وجہ ہے نا، انہوں نے ہمارے نظام تعلیم سے اسلام کو الگ رکھنے کا کہا، لہذا ہمارا نصاب پہلے دن سے ہمیں خود سے بیگانہ رکھنے پر مامور رہا۔ نہ قرآن، نہ اسلامی تاریخ، نہ اپنی پہچان، کچھ بھی نہیں۔ اب وہ حکم دیتے ہیں کہ تمہیں ہماری طرف سے امداد ملے گی، شرط یہ ہے کہ ہر جگہ عورتوں کو ملازمت دو۔ لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں ہوائی جہاز سے لے کر زمین تک، یعنی چوک اور چوراہے میں ٹریفک پولیس کی صورت میں، پھر پیٹرول پمپ پہ، ہوٹلز میں، بینک میں، آفیسز میں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب ہم نے ہر جگہ پر لا کر اپنی عورت کو کھڑا کر دیا، گھر کے اندر سے نکال کر، گھر جو اس کا مقام تھا وہاں سے نکال کر جب ہم نے عورت کو لا کر باہر کھڑا کر دیا، اب کیا ہوا؟ ہر جگہ پر کفار کا حکم چل رہا ہے۔ وہ جہاد کبیر جس کا اللہ نے حکم دیا وہ تو بہت دور کی بات، جہاد صغیر بھی نہیں ہو پاتا ہم سے۔ ہم تو بھی جہاد کا نام لیتے ہیں تو ہمارے امداد بند کرنے کے ڈراوے دینے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ اب جہاد ہے غربت کے خلاف کہ غریب کو ختم کر دو، جہالت کے خلاف، ٹی بی کے خلاف، ایڈز کے خلاف۔ اب ایڈز کے خلاف جہاد کیسے؟ مخلوط ڈانس پارٹیز کے ذریعے، زنا کو عام کر کے، گویا کہ اللہ کے تمام احکامات کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اب اللہ ہماری آخرت کی خیر کرے۔ اللہ کے تذکرہ کرتے ہیں سمندر کا، کہ سمندر کا پانی جو ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ایک معجزہ کہ کئی مقامات پر سمندر میں میٹھے پانی کے چشمے بھی پائے جاتے ہیں۔
اب وہ میٹھا پانی اور وہ کڑوا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا، ایک نہ دکھائی دینے والی آڑ ہے جو ان کے درمیان میں حائل ہے. دونوں ساتھ ساتھ بہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے اوپر حاوی نہیں ہوتے. اور سمندر کے پانی کو کڑوا رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ کڑوا نہ ہوتا، میٹھا ہوتا، تو پانی کے اندر جتنے جو آبی مخلوق ہے وہ سب کی سب مر جاتی. اب پوری زمین کی گندگیاں پانی کے ذریعے جو سمندر میں جا کر ملتی ہیں، اگر یہ کڑوا نہ ہوتا تو یہ سب کچھ اس کے اندر جا کر فنا نہ ہوتا، اور جب فنا نہ ہوتا تو بدبو کی وجہ سے دنیا میں رہنا مشکل ہو جاتا. یعنی پورا سمندر آلودہ ہو جاتا کہ اس کے اندر کوئی ایسی خاصیت، ایسی کوئی صلاحیت ہی نہ ہوتی کہ وہ اپنے اندر آنے والے جراثیم اور گندگی کو ختم کر سکے. تو سمندر خود بھی آلودہ ہوتا اور پوری دنیا میں زندہ رہنا یا تازہ ہوا میں سانس لینا ناممکن ہو جاتا. اور یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہر چیز کے اندر ایک خاص صلاحیت رکھی ہے، ہر چیز کی ایک خاصیت رکھی ہے اور وہ اس کے مطابق کام کر رہی ہے. اگر اس کی خاصیت کو ہم ذرا سا بھی تبدیل کر دیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. اور اسلام ہمیں یہ بھی تعلیم دے رہا ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ کے سامنے آ کر اعتراف کرے، اللہ کو آ کر بتائے، اپنے گناہوں کی تشہیر نہ کرے. کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق کوئی ایسا انسان بھی ہوتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں اس کے گناہ پر، لیکن صبح اٹھ کے وہ لوگوں کے سامنے اعلانیہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ رات کو میں نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا. گویا اس نے اللہ کا ڈالا ہوا پردہ خود ہی کھول دیا. تو اپنے گناہوں کی تشہیر مت کرو، ان کے اشتہار مت لگاؤ. اس طرح تشہیر کر کے گویا تم لوگوں میں اس گناہ کو عام کر رہے ہو، اس کو معمولی سمجھ رہے ہو. اور اب اللہ نے مومن کی صفات بیان کر دی کہ مومن کیسا ہونا چاہیے. جس طرح ہم نے سورۃ المؤمنون کے اندر 2 جگہ پر مومن کی صفات پڑھی کہ مومن کے اندر یہ والی نشانیاں ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح اللہ نے یہاں پر سورۃ الفرقان میں ایک دفعہ پھر مومن کی شان بیان کر دی، اس کی نشانیاں بیان کر دی. سب سے پہلی نرم چال چلنا، تکبر سے، اکڑ سے اترا کر، لہک لہک کر یہ چلنے کے، یا بہت ڈھیلے ہو کر، بہت سست ہو کر، کندھوں کو جھکا کر، بیماروں والے انداز میں، بیماری کا بہانہ کرتے ہوئے، ان تمام انداز کے ساتھ چلنا، یہ اسلام کے خلاف ہے. اور اسلام کیا سکھاتا ہے؟ عورت کے لیے باوقار چال، بغیر ناز و انداز کے، حیا کے ساتھ. دوسری چیز، جہالت کا جواب سلامتی کے رویے سے دینا. یاد رکھیں جہالت ایک رویے کا نام ہے، اس کا تعلق ڈگریوں کے ساتھ نہیں ہوتا کہ ڈگری ہے تو وہ عالم ہے اور ڈگری نہیں تو وہ جاہل ہے، نہیں، بلکہ اس کا تعلق رویے کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے بیہیویئر کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کیسا برتاؤ کرتے ہیں اپنے مقابل کے ساتھ.
پھر آ جاتا ہے کہ مومن اپنی راتیں لہو و لعب میں، گند میں ملوث ہو کر نہیں گزارتا، بلکہ یہ دن کے شاہ سوار اور رات کے راہب ہوتے ہیں۔ اصحاب صفا کے بارے میں ہم نے جانا تھا مختصر سا کہ وہ کس انداز کے ہوا کرتے تھے، ان کے کیا معمولات تھے۔ تو انسان اگر مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ دنیا میں جو گندگی ہے اس کو اختیار نہیں کرے گا، اس کی زندگی بامقصد ہوگی، ہر وقت اسی فکر میں کہ اللہ کو راضی کر لو۔ پھر مومن مالی بدنظمی افراتفری کا شکار نہیں ہوتا، نہ تو بخیل ہوتا ہے اور نہ ہی اسراف کرنے والا۔ اور یہ جو بخل اور اسراف ہے، اس کی عادت عام طور پہ بچوں کو اپنے والدین سے پڑتی ہے۔ اگر تو والدین کا ہاتھ خرچ کرنے کے معاملے میں کھلا ہے، دوسروں پر خرچ کرنے کے معاملے میں، اپنی آسائشوں اور ضرورتوں اور عیاشیوں پہ نہیں، دوسروں کی ضرورتوں پر خرچ کرنے کی اگر والدین کو عادت ہے تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کے بچے کو بھی دوسروں پر خرچ کرنا آسان لگے گا۔ اور اگر آپ نے کنجوسی کا مظاہرہ کیا، اللہ کے راستے میں دینے کو کوئی اہمیت نہیں دی، اگنور کیا، تو یاد رکھیں کہ پھر آپ کا بچہ بھی اسی انداز میں اپنی زندگی گزارے گا۔ پھر مومن کسی اور کی غلامی نہیں کرتا اللہ کے علاوہ، پھر انسانی جان کی حرمت کی حفاظت کرتا ہے، یعنی انسان کی عزت، انسان کی جان کی حرمت، اس کی حفاظت کرتا ہے، کسی کو بلا وجہ جانی نقصان نہیں پہنچاتا۔ پھر زنا کا ارتکاب تو انتہائی ہولناک بات ہے۔ اللہ نے جو زنا کی سزائیں بیان کی ہیں، انہیں کو دیکھ کر، انہیں کو پڑھ کر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اپنے آپ کو باکردار رکھنے کے لیے، پاک رہنے کے لیے، عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ رحمت کا دروازہ کھول کر عام معافی کا اعلان فرماتا ہے کہ جو انسان بھی بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اللہ کے پاس آ کر سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو عام طور پہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی، کوئی برائی ہو جائے تو یہ معاشرہ جو ہے نا، یہ اس انسان کو اصلاح نہیں کرنے دیتا اپنی۔ جو طنز ہوتے ہیں، یہ تانے ہوتے ہیں ماضی کے، تنقید ہوتی ہے، استہزاء ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے اندر سے گناہ کا احساس مٹنے نہیں دیتی، بلکہ اور زیادہ وہ اس میں ہٹ درم ہونے لگتا ہے۔ جبکہ اللہ اس انسان کے اوپر ایسا مہربان ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی توبہ سے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ برائیوں کی جگہ جو اس انسان نے برائیاں کی ہوتی ہیں، اللہ اس کی توبہ کی وجہ سے ان کی جگہ پہ اچھائیاں لکھ دیتا ہے، نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ پھر ایک اور نشانی مومن کی بیان کی کہ وہ جھوٹ کا گواہ نہیں بنتا۔ جھوٹ کا گواہ نہیں بنتا یعنی ہر برائی جھوٹ ہے،
سچ تو وہ ہے نا جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ کرو، وہ ہے سچ، وہ ہے حق، اور جو اس کے برعکس ہے وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ۔ تو یہ مومن جو ہوتا ہے یہ کسی بھی قسم کے جھوٹ میں شامل نہیں ہوتا، چاہے وہ دنیا کا کوئی یعنی کوئی دنیاوی مجلس ہو جس میں اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہو، جیسے آپ کے کالج کے ایونٹس ہیں، یونیورسٹی کے ایونٹس ہیں، مختلف فنکشنز ہیں، یا آپ کے گھروں میں شادیوں پہ مختلف رسومات ہیں جن کا اسلام سے کوئی دور دور تک بھی واسطہ نہیں، کوئی ثبوت ان کا نہیں ملتا، تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ کی محفل ہے، جھوٹ کی مجلس ہے۔ اور سب سے بڑھ کر گانے بجانے کی مجالس۔ محمد بن حنفیہ جو تھے وہ اس سے مراد گانے بجانے کی مجالس لیا کرتے تھے۔ اب چاہے وہ لائیو ہو یا پھر ریکارڈڈ ہو۔ اور عبداللہ بن عباس اس سے مراد مشرکین کے میلے، ان کی عیدیں اور ان کی رسومات، ان کے تہوار، یہ مراد لیا کرتے تھے۔ لیکن آج غیر مسلموں کا کون سا ایسا تہوار ہے جو مسلمان نہیں مناتے؟ ہر مذہب کو راضی کرنے کے لیے یہ جو مذہبی یکجہتی کے نام پہ پرچار کیا جاتا ہے، اور ہر مذہب کو راضی کرنے کے لیے ان کے مذہبی تہوار کو منایا جاتا ہے، پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ وہ لغویات سے دلچسپی نہیں رکھتے، بیہودہ گوئی، بیہودہ بات، بیہودہ مجالس، بے مقصد چیزیں۔ اور ساتھ ہی اللہ نے یہ بات فوراً فرما دی کہ جب رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے تو اندھوں بہروں والا رویہ نہیں اپناتے، یعنی یہ بھی نہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا تو اب بس اس پہ اندھے بہرے ہو کر گر پڑے۔ اسلام مسلمان سے عقل مندی کا تقاضا کرتا ہے، پہلے اس حکم کو خود سنو، اس کو سمجھو، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرو۔ اس کو کہتے ہیں حکمت، دانائی۔ ابھی جو دعا ہے یہ دنیا کے کیریئر، کرسیوں، منصبوں، مالوں، ان کے گرد طواف نہیں کرتی، نیکی میں سبقت لے جانے والے، آگے نکلنے والے، اور صف اول میں ہونے کے خواہش مند ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اور پھر اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنی ازواج کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، کیونکہ یہی وہ رشتے ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ کی نافرمانی دیکھی جائے تو گویا آنکھوں میں سوئیاں چبھتی ہیں، اور اگر انہی کو اللہ کا فرما بردار دیکھا جائے، بچہ نمازی ہو،
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپناتا ہو، فرما بردار ہو ماں باپ کا بھی اور رب کی تعلیمات کا بھی، تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے۔ پھر یہ مومن، ان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ دنیا صبر کے ساتھ سنبھل کر گزارتے ہیں۔ آسائشوں پر صبر کہ آپے سے باہر نہیں ہونا، مصائب اور آزمائشوں پر صبر، اطاعت کے لیے صبر، خواہشات نفس پر صبر کے بند باندھنے، اس کے بعد وہ اللہ کے وعدے کی طرف لپکتے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ ساری نشانیاں ایک انسان کے اندر جو اس کو مومن بناتی ہیں۔ اور پھر یہ اعلیٰ ترین محلات اور وہ بالا خانے جنت کے، ان کے یہ حقدار ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جنت میں مقربین کے لیے جو غرفات ہیں، جو بالا خانے ہیں، وہ عام اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی اتنی بلندی پر ہوں گے ان کے بالا خانے۔ اب آگے اللہ مومن کی صفات کو بیان کر کے آگے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں جو قرآن میں جا بجا اللہ نے ذکر کیا، بار بار ذکر کیا۔ اور بنی اسرائیل اور ہمارے اندر چونکہ مواصلت بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اللہ کا اس قصے کو بہت بار بیان کرنا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے کہ ہم جانتے جائیں کہ کس انداز کو اپنانا اور کس کو چھوڑنا ہے۔ اب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی گستاخی کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سنی انسنی کر دیا۔ یہ ہے جہالت کے جواب میں سلام کہنا، یعنی کوئی جاہل آپ کے اوپر آپ کو تانا دیتا ہے، آپ کے علم پر، آپ کے عمل پر، آپ کو اصل میں وہ آپ کو اکسا رہا ہوتا ہے جہالت کرنے پر ہی، لیکن آپ اس کی جہالت کا جواب صرف سلام کہہ کر دے دیں۔ اور وہ سلام کہنا کیا کہ اس کے ساتھ بحث میں مت پڑے، اس کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، بس خاموشی اختیار کر لیں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ کہا تھا کہ معجزہ دکھائیں، جو اللہ نے ان کو معجزہ دیا کہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا، اپنے اس معجزے کا اظہار کریں، اور یہی کافی ہے۔ اب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے سے دھمکایا بھی، جب نبوت کا دعویٰ کیا اور پیغام دیا اللہ کا اور معجزات دکھائے۔ اب فرعون کو اور کچھ سمجھ نہیں آئی، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں سڑ رہے ہیں۔ ہر انسان جو ظلم و ستم کے ساتھ، جبر و قہر کے ساتھ دنیا پر حکمرانی کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ جیسے میں نے ہمیشہ رہنا ہے، اور جو میرے محکوم ہیں یا جو میرے ماتحت ہیں یا جن کو میں نے قید میں رکھا ہوا، یہ میری اس سزا سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ اپنے آپ کو وہ رب الاعلیٰ بھی اسی وجہ سے کہتا تھا نا، ربکم الاعلیٰ، کہ جیسے وہ
اقتدار جو اس کے پاس ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور اس کا لوگوں کے اوپر تسلط اسی طرح قائم رہے گا. لیکن اب کہاں ہے فرعون؟ کہاں ہے اس کا اقتدار؟ اور کہاں ہے اس کے قید میں سڑنے والے مسلمان؟ انجام کے لحاظ سے کون بہترین ہوا؟ تو گویا دنیا کی اس عارضی ترین زندگی میں، بہت مختصر ترین مہلت میں، اگر ہم ان تکالیف سے، ان مصائب سے گزر رہے ہیں یا گزرنا پڑ رہا ہے، تو پھر اس انداز کو اختیار کیجئے جو بعد میں آپ کو دائمی فائدہ دینے والا ہو. اچھا، یہ جس طرح فرعون نے اپنے قید خانے بنا رکھے تھے، ہر ظالم حکمران کا ہر دور میں یہی انداز رہا ہے. گویا وہ اہل حق کو قید کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق کو قید کر لیا، اب حق ہمارے قبضے میں ہے، ہم اس کا جو چاہیں حال کریں. لیکن جس طرح فرعون کا کوئی نشان نہیں رہا سوائے نشان عبرت کے، اسی طرح ان ظالم حکمرانوں کا بھی کوئی نشان باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ. اور وہ اہل حق جو قید کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، وہ اللہ کی جنتوں کے وعدے کو پا گئے. اس دور میں بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے، اہل حق ہونے کی وجہ سے صرف ظلم و زیادتیاں سہنے والے، یقین رکھیں کہ اللہ کی جنتیں ان کی بھی منتظر ہیں. اور پھر وہی قصہ کہ جادوگر کس طرح پہلے فرعون کے اقبال کو بلند کرنے کے لیے اس کی خوشامد کر رہے تھے، اور اب وہ اللہ کا کلمہ بلند کر رہے ہیں. ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ پڑھا. اب یہ سورۃ الشعراء کے اندر بھی اللہ اس کو اسی انداز میں بیان کر رہے ہیں، لیکن ہر جگہ ایک مختلف نقطے پر اللہ زیادہ توجہ دلا دیتے ہیں. اب جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا پیچھا کیا تھا، اور اس کو جو یہ غصہ تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگوں نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے، جس طرح آیت نمبر سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 54-55 میں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. یہ تھوڑے سے لوگ، چند لوگ ہیں گنتی کے، اور انہوں نے ہمیں ناراض کیا ہوا ہے. تو اب وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، تو ہوتا یہ ہے کہ ہر دور کا فرعون ایک ہی زبان بولتا ہے کہ یہ مٹھی بھر لوگ، یہ چند لوگ، یہ حقیر لوگ، یعنی حقارت کا انداز اختیار کرتا ہے اہل حق کے ساتھ اس دنیا کا ہر فرعون.
اس دور میں بھی دیکھ لیں، افغانستان کے غاروں میں رہنے والے وہ چند لوگ، انہوں نے ان کی ناک میں دم کیے رکھا. یہ بظاہر ان سے حقارت کا انداز اختیار کرتے رہے کہ ہم ان کا دھواں نکال دیں گے، لیکن ہوا کیا؟ دھواں کس کا نکلا؟ پوری دنیا نے دیکھا. تو اسی طرح فرعون نے جب لشکر کا تعاقب کیا تھا، پیچھا کیا تھا، تو بنی اسرائیل ایک دفعہ خوفزدہ ہوئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈرے. کیوں؟ اللہ کے اوپر بھروسہ اور یقین اس قدر پختہ تھا کہ جب اللہ نے کہا ہے تو یقین وہ پار اتارے گا. تو یہ جو نبی کا یقین اور بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے، جو اس کو مشکل ترین حالات میں بھی مطمئن رکھتا ہے، یہ ہے ہماری تربیت کا باعث. اصل جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سکھایا اس پورے واقعے میں یہ جا رہا ہے کہ خواہ مٹھی بھر ہی صحیح، خواہ تم تنہا ہی صحیح، لیکن جب تم اللہ کے لیے کھڑے ہو تو پھر اللہ پہ یقین کامل رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ ان معی ربی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کے موقع پر کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ ساتھ ہوتا ہے، پھر اللہ ساتھ دے کر دکھاتا ہے. آگے ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی سے، ان کے حالات زندگی سے اللہ نے ہماری تربیت کی کہ اپنی جو نسبت ہے اللہ کے ساتھ جوڑنا زندگی کے ہر پہلو میں، یہ ہے توحید کامل کا اظہار، کہ پیدا بھی اسی نے کیا، ہدایت بھی وہی دیتا ہے، راہ بھی وہی دکھاتا ہے، رازق بھی وہی ہے، شفا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت دینے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، روز جزا کا بھی وہی مالک ہے، اور بخشش اور معافی کی طلب بھی اسی سے ہے. یعنی اتنا کامل یقین، اتنا پختہ بھروسہ، اور یہ تربیت الہی ہے. انبیاء کی تربیت اللہ خود کرتے ہیں، اور پھر اس کو اپنی الہامی کتابوں کے اندر بیان کرنے کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ ان انبیاء کے حالات بتا کر گویا امت کی تربیت، لوگوں کی تربیت. تو اللہ واقعتاً ہمارے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام جیسے یقین، ابراہیم علیہ السلام جیسا اعتماد پیدا کر دے کہ ہم بھی پوری یعنی کامل توحید کا اظہار کر سکیں کہ اگر مجھے زندگی دی ہے تو اس اکیلے اللہ نے، مجھے ہدایت دی ہے تو اس اکیلے اللہ نے، مجھے رزق دینے پر قادر ہے تو وہ اکیلا اللہ، مجھے شفا بھی وہی اکیلا اللہ دیتا ہے. یعنی کسی بھی معاملے میں اس کو کسی اور شریک کی ضرورت نہیں، کسی پارٹنر کی، کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں. اللہ ہمارے اندر بھی ایسی توحید اتار دے، ایسا یقین اور اعتماد پیدا کر دے ہمارے اندر. ابھی جو قلب سلیم کا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے،
قلب سلیم وہ دل جس پر آخرت میں فلاح و بہبود کا دار و مدار ہے، آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے. تو یہ قلب سلیم وہ والا دل ہے جس پر اللہ کی نگاہ ہوتی ہے. جو اللہ فرماتا ہے نا کہ میں تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہوں. تو وہ یہی قلب سلیم ہوتے ہیں. ورنہ میلے دل، مشکوک دل، شبہ والے دل، نفاق والے دل کی طرف اللہ کیوں دیکھے گا؟ ہم انسان ہونے کی حیثیت سے اگر کبھی ہمیں گن میں سے گزرنا پڑے تو ہم اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے. تو اللہ جو خالق کائنات ہے وہ ہمارے گن سے بھرے دلوں کی طرف کیوں دیکھے گا؟ وہ تو بس اس دل کی طرف دیکھتا ہے جو سلامتی والا ہو، قلب سلیم ہو، پاک ہو.